کچھ لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، قبیلہ تھا وہ قتل، فرمایا کہ اس کے لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، قتل کر دینے کے بعد اسے آگ میں جلایا، لیکن جتنا جلاتے ہیں وہ جلتا ہی نہیں، جتنا آگ میں جلاتے ہیں وہ جلتا ہی نہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سبحان فلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اس نے زندگی میں حج کیا؟ فرمایا ہاں اس نے حج کیا۔ تو فرمایا بس یہ ایک وجہ ہے کہ حج کرنے کی بنا پر آپ کو میرے رب نے اس پر حرام قرار دے دیا، اور پھر اس وقت فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ حج کیا اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کیا، جس نے دوسری مرتبہ حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، جس نے تیسری مرتبہ حج کیا اس نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، تم میں سے جو بھی راستے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اب اس آیت کریمہ کا اندر تاکیدیں آ رہی ہیں، اور تین تاکیدیں ہیں، وَلِلَّهِ کا لام یہ تاکید ہے جس میں زور ہے، جس میں تمہیں سختی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے حج کرنا ہے، اس میں تاکید آ رہی ہے، سختی سے تمہیں حکم ہے کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ علی الناس اس میں تاکید آ رہی ہے، حج البیت اس میں تاکید آ رہی ہے، من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور جس نے انکار کیا، جان بوجھ کر حج نہ کیا، حج کو چھوڑ دیا، تو یہ نہ سمجھ لینا تمہارا حج کرنے سے رب کی شہنشاہی میں اضافہ ہو جائے گا، رب کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا، رب مالدار بن جائے گا، رب کی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ضرورت نہیں ہے، اللہ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی بہت بڑی شان والا ہے، وہ پہلے سے ہی اتنا بڑا غنی ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کو غنی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی غنی والی صفت سے ہی غنی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور جسے دنیا کے انسان سمیٹ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں اس صورت میں انسان نظر آنے کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اللہ ان کو غنی کر رہا ہے، اللہ ان کو مالدار کر رہا ہے۔ تمہارا حج کرنے سے رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، رب کے پاس مال میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں تمہاری ذات میں اضافہ ہوگا، تمہاری شان میں اضافہ ہوگا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تم رب کی قربتیں حاصل کرو گے، تم رب کی رضا حاصل کرو گے، رب کی رضا حاصل کرو گے۔ تو جس نے انکار کیا تو نہ حج کرنے والے کے لیے حج پر یہ وعید ہے کہ جس نے انکار کیا، حج نہ کرنا، حج نہ کرنا اللہ کے حکم کا، تو یہ اللہ رب العزت کے حکم سے برداری اختیار کرنا، قرآن کریم کے خلاف ورزی کرنا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، حج اس پر فرض ہے۔ 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان، غیر مسلمان کا حج بیت اللہ میں فرض ہے۔ نمبر 2 عاقل، عقل مند، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، عاقل ہو۔ نمبر 3 مسلمان ہو۔ نمبر 4 آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام نہ ہو، اور نابالغ نہ ہو۔ بالغ پر حج فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حج کراتے ہیں، اچھی بات ہے، بچوں کو نماز کی ذمہ داری چاہیے، اللہ کے
کی شناخت ہو، لیکن یہ کہ بچہ حج کرے گا تو اس سے فرضیت ادا ہو گئی، حج کا فریضہ ادا ہو گیا نہیں. جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا اس پر فرضیت لوٹ آئے گی، کیونکہ بالغ ہونے کی صورت میں تو گناہوں سے پاک ہے. گناہ کرتا ہے گناہ اس کے لکھے نہیں جاتے، جھوٹ بولتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، نمازیں چھوڑتا ہے نہیں لکھا جاتا، گالی گلوچ دیتا ہے نہیں لکھی جاتی. کوئی بھی برا عمل کرتا ہے وہ معصوم ہے، بچہ اس کا لکھا نہیں جاتا. احکامات، نماز کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، قربانی کی فرضیت، یہ سب حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ سب کب ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے اور اس کے پاس ان چیزوں کی استطاعت حاصل ہو جائے. تو ایسا شخص تو یہ 5 شرطیں، نمبر 1 بتلایا کہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 صاحب استطاعت ہو، طاقت ہو. اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے بچوں کو دے سکے، آنے جانے کے راستے پر امن ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بیماری نہ ہو اور سفری اخراجات موجود ہوں. تو یہ شرائط پائی گئی کہ کسی شخص پر حج فرض ہے. اور جو اس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ اس کو تاخیر کر رہا ہے، پھر اس کو تاخیر کر رہا ہے. امام نقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہے تعبیر میں سے اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے پھر حج کو ادائیگی نہ کی، اگر وہ مر جائے تو ہم اس کو جنازہ نہ پڑھیں. اگر وہ مر جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. کفر کی حالت، کفر کافر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا نہ کیا، اب چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو حج فرض ہو جانے کے بعد اللہ کے گھر کا حج ادا کرے تو حج کی ادائیگی اسی طرح ہے جس طرح آپ پر نمازیں فرض ہے یا کہ فریضہ ہے، جس طرح آپ پر روزے فرض ہے، جس طرح آپ پر قربانیاں فرض ہوتی ہے، جس طرح آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اللہ کے گھر کا حج بھی اسی طرح فرض ہوتا ہے. اب یہ مرد اور عورت دونوں پر فرض، بالغ ہونے پر زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو اس فریضے کی ادائیگی ہوئی. اور اگر ایک مرتبہ نہیں کیا تو پھر اس فریضے کی ادائیگی آپ کے ذمہ برقرار ہے، آپ کے ذمہ برقرار ہے. پھر حاجی جو ہے اس کی موت کے ساتھ بھی مشاہدہ ہوگی. موت کے ساتھ حج کا تعلق جدائی ہے اپنوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے جو ہے اپنے پیاروں سے، اپنے رشتے داروں سے، دوستوں سے، کاروبار سے، زمین جائیداد سے، گھر-بار سے، ہر چیز سے جدائی کی یہ مشاہدت طے ہو جائے. جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، ہر وقت کہ میں فلاں دن کو حج کے لیے جانا ہے، اور اس کے لیے تیاریاں پکڑتا ہے کہ حج کے لیے جانا ہے. جب حج پر وہ جاتا ہے تو اس کے رشتے داروں سے چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو سارے اس کے دوست احباب سے ملنے کے لیے آتے ہیں، رشتے دار ملنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح انسان جب مرتا ہے، مرتے وقت اس کے سارے رشتے دار آتے ہیں، اس کے دوست آتے ہیں، اس کے رشتے دار آتے ہیں، سارے اس کے ملنے محبت کرنے والے لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں. پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، جس طرح میت کو لے کر جنازہ گاہ تک جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، کچھ گھروں سے واپس چلے جاتے ہیں، کچھ ایئرپورٹ سے واپس آ جاتے ہیں، باقی جو اس کے ساتھ حج پہ جانے والے لوگ جاتے ہیں. تو بعض لوگ جو مرتا ہے انسان قبر تک جاتے ہیں، قبر کے اندر تک لٹاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو حج پر جانے کے بعد سارے پیچھے رہ گئے اور یہ سب کچھ کو چھوڑ کر چلا گیا وہاں پر. اور وہاں پر جانے کے بعد اب وہاں پر جو وہ کام کر رہا ہے اس کے اعمال جو نیکیاں کر رہا ہے اس کے کام اس کے اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اب اس دوران اگر کوئی اس کو ہدیہ بھیجتا ہے، کچھ رقم بھیجتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے، اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو مجھ پر خرچ کیا گیا. تو اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے قبر میں لٹا کر اسے آ جاتے ہیں
اٹھائے